السلام علیکم، خوش آمدید، صبح خیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میرا نام محمد یاسر ہے۔ جناب، گڈ مارننگ کراچی میں بات کرتے ہیں کچھ عوامی نوعیت کے معاملات اور مسائل پر، اور رواں ہفتے میں جتنے بھی پروگرامز ہمارے رہے، کوشش یہی کی کہ زیادہ سے زیادہ سماجی نوعیت کے معاملات اور مسائل پر گفتگو کی جائے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے صحت کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ زیر بحث آئے۔ اور آج جمعہ کا روز ہے، اور ماضی میں کئی پروگرامز ایسے ہم نے کیے ہیں جس میں جمعہ کے دن کی اہمیت کے حوالے سے ہم نے پروگرامز میں گفتگو کی ہے، اور یہ یقیناً جو ایام ہیں ماہ ذوالحجہ کے، جو پہلا عشرہ ہے اس کے، بہت اہم سمجھے جاتے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ انشاءاللہ آگے چل کے اس کے اوپر تفصیلاً پروگرام کریں۔ لیکن آج صبح کا جو یہ پروگرام ہے جس سے سارے پروگرامز کے سلسلوں کا آغاز ہوتا ہے، اس میں نہ صرف آج کے دن کی اہمیت کے حوالے سے، بلکہ اب قربانی کا جو اگلا مرحلہ ہے، جو فریضہ ہے، اس کی ادائیگی کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، اس میں کن کن چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنے کی ضرورت ہے، اور کیا کیا اس کے لوازمات ہیں، یہ جاننا اور سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ مختصر وقت میں ان تمام معاملات پر کوشش کریں گے کہ آج گفتگو کی جائے، کیونکہ پروگرام تھوڑا سا عموماً جو ہمارا شروع ہوتا ہے نسبتاً آج تھوڑا تاخیر سے اس کا آغاز ہوا ہے، تو یہ معاملہ اور موضوع ایسا ہے کہ اس کے اوپر بہت زیادہ بات کرنے کی یقیناً ضرورت ہے۔ بلا تاخیر میں مہمانوں کی طرف جاؤں گا، زیادہ مخیل نہیں ہوں گا، اور پروگرام کی ابتدا میں ہی سب سے پہلے میسیج دوں گا اپنے جو اسپانسرز ہیں زیرہ پلس کا۔ زیرہ پلس یہ پیغام دیتا ہے چائے کے لیے، خاص طور پہ جو آپ کا چائے کا وقت ہوتا ہے، شام کا بہترین وقت ہے سارے دن میں، اور چائے کا جب بھی تذکرہ آتا ہے تو بسکٹس کے بغیر وہ نامکمل ہوتا ہے، تو چائے کے لیے جو بہترین بسکٹ ہے وہ زیرہ پلس ہے، اور اس کو ضرور ٹرائی کریں، یہی ہمارا میسیج آپ کے لیے بھی ہے۔ جناب، سب سے پہلے معزز مہمان تشریف فرمائیں، ان کو خوش آمدید کہوں گا، اور اس کے بعد گفتگو کا آغاز کروں گا۔ سب سے پہلے ہمارے جو معزز مہمان ہیں مفتی مشتاق نورانی رحمانی صاحب، جانے پہچانے مذہبی اسکالر ہیں، مذہبی آپ سمجھیں شخصیت ہیں، ایک جانا پہچانا نام ہے، آپ ان کو مختلف ٹی وی چینلز پہ دیکھتے ہی ہیں، اور ہمارے ساتھ پچھلے کئی پروگرامز میں شریک ہو چکے ہیں۔ آج بھی صبح کے وقت ہم نے انہیں مدعو کر رکھا ہے مختلف حوالوں سے، ان سے گفتگو کی جائے گی، ان کو میں خوش آمدید کہوں گا اس نشست میں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، بڑی نوازش آپ کی پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے۔ دوسرے ہمارے بڑے خاص مہمان، ان کو بھی آپ ہمارے چینل پہ اور دیگر چینلز پہ بھی دیکھتے ہیں، ملک مشہور و معروف ثناخواں ہیں عمران علی نقشبندی صاحب، ان کو بھی میں اس نشست میں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ جناب عمران بھائی پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے۔ مفتی صاحب، بلا تاخیر موضوع کی طرف آتے ہیں۔ جیسے میں نے ابھی ابتدائیہ میں مختصراً تذکرہ کیا کہ یہ جو ماہ ذوالحجہ ہے، اس کا جو پہلا عشرہ ہے، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور اس کی اہمیت کو سمجھنا سب سے پہلے ضروری ہے۔ کچھ لوگ محض یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایام حج 2 یا 3 جو عرفہ کے وقوف ہیں، یہ ادا کرنے تک کہ ان کی اہمیت ہوتی ہے۔ میں یہ چاہوں گا ذرا آپ اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کی جائے کہ اس ماہ کی اہمیت کیا ہے اور کیوں اس کو اتنا اہم قرار دیا گیا۔ یہاں سے چاہوں گا ذرا گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفجر ولیال عشر، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید برہان رشید میں انسانیت کے لیے ضابطۂ زندگی اور ضابطۂ بندگی مکمل طور پر بیان بے فرمایا شک ہے۔ بے شک یکم ذوالحجہ سے لے کر 10 ذوالحجہ تک، جس کو ہم یوم النحر کہتے ہیں، جی، ان 10 دنوں اور راتوں کی بڑی اہمیت ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی جو حقیقی بادشاہ ہے، بے شک بے شک، جس نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا اللہ، ہے، وہ بالکل، ان 10 راتوں کی قسم اٹھا رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان والفجر ولیال عشر، اللہ، جی، مفسرین فرماتے ہیں عشر سے مراد یہاں ذوالحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ 10 رات، بعض مفسرین نے فرمایا کہ شب قدر سے بھی ان راتوں کی زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ اکبر، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی ذوالحجہ شریف میں ایک روزہ رکھتا ہے، واہ، کسی بھی دن کا، یکم سے لے کر 10 تک، 10 تاریخ،
اللہ تبارک و تعالی 1 سال روزے رکھنے کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ اور پھر جو مقدس ایام ہیں 8 ذوالحجہ سے لے کر 13 ذوالحجہ تک، جی ان 5 ایام کے اندر حج کے ارکان ادا کیے جاتے ہیں، مناسک حج ادا کیے جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا بعض لوگ سمجھتے ہیں بس چند ارکان ادا کر لیے حج ہو گیا، نہیں۔ ان 5 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو فرض فرمایا ہے جی ان 5 ایام کے اندر ان کا کرنا لازمی ہے۔ لازمی اگر کوئی ان میں سے ایک فرض چھوٹ گیا، میں موٹی موٹی باتیں عرض کر دوں آپ کو، وقوف عرفہ ہے، وقوف منی ہے، وقوف مزدلفہ ہے، سعی بین صفا مروہ ہے، جی طواف زیارت ہے اور رمی جمار ہے۔ جی یہ بڑے فرائض ہیں، ان میں سے اگر کوئی ایک فرض بھی چھوٹ گیا تو حج کی فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ اور حج کی فضیلت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحج الواحدہ، فرمایا جس شخص نے ایک حج کر لیا، خارج خطایا، فرمایا گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے قولدتہ امہ، گویا کہ آج ہی شکم مادر سے دنیا میں آیا ہے۔ جب کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے تو وہ معصوم ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ تو یہ حج کی فضیلت ہے کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان ارکان کو ادا کر لیا وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں سے ہمیں یہاں تک یہ بات ملتی ہے، پیارے آقا نے فرمایا کہ حج کرو، فرمایا جو آدمی جس پر حج فرض ہے حج کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دولت مند بنا دیتا ہے، غنا کی نعمت عطا فرما دیتا ہے۔ حج کرنے سے، عمرہ کرنے سے تنگ دستی ختم ہوتی ہے، عمر میں بھی برکت ہوتی ہے، رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، گھر میں بھی برکت ہوتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ نمبر 4 کے پہلے رکوع میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، فرمایا لوگوں کے اوپر اللہ کے گھر کا حج فرض ہے۔ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو شخص اس راستے کی طرف طاقت رکھتا ہے، یعنی مالی طاقت بھی ہو، بدنی طاقت بھی ہو، اس کے باوجود اگر وہ حج نہیں کرتا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہودی یا نصرانی ہو کر مرے گا، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور حج کی اقسام میں سے ایک قسم ملتی ہے جس کو حج بدل کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج بدل کے اندر 3 آدمیوں کی حتمی بخشش کر دی جاتی ہے۔ جس نے بھیجا کسی کو اس کی بخشش کر دی جاتی ہے، جس نے جا کر حج کیا اس کی بخشش کر دی جاتی ہے، اور جس کے لیے کیا اس کی بھی بخشش کر دی جاتی ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اللہ کے مقدس گھر کی فضیلت بھی بتائی۔ یہاں 5 احادیث مبارکہ ہیں جو ہمیں کتابوں میں ملتی ہیں۔ سرکار نے فرمایا النظر الی الکعبۃ عبادۃ، بندہ کچھ بھی نہ کرے اللہ کے گھر کو دیکھتا رہے، عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ وہ کس طرح؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبادت الصائم، ایک آدمی ہمیشہ روزے رکھتا ہے، فرمایا اللہ کے گھر کو دیکھنے والے کو بھی اس کے برابر ثواب مل جاتا ہے۔ ایک آدمی عبادت قائم، ساری رات قیام کرتا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو دیکھنے والے کو بھی اس کے برابر ہی ثواب ملتا ہے۔ ایک آدمی ساری رات ذکر اللہ میں بسر کرتا ہے، فرمایا جو اللہ کے گھر کو دیکھ رہا ہے اس کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو صرف کعبہ شریف کو دیکھتے رہنا بھی عبادت ہے۔ دوسرا سرکار کا فرمان النظر الی وجہ علی عبادہ، فرمایا جس طرح کعبے کو دیکھنا عبادت ہے اسی طرح مولا علی مشکل کشا کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تیسری حدیث سرکار نے فرمایا النظر الی المصحف عبادت، قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن کھول کر بندہ دیکھتا ہے، سرکار نے فرمایا اس کو بھی عبادت کرنے کا ثواب ہی ملتا ہے۔ چوتھا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان النظر الی الوجہ العالم عبادت، عالم دین ہے
فرمایا اس کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ پانچواں میرے آقا کا فرمان، سرکار نے فرمایا ان نظر الی الوالد عبادت، والد کے چہرے کو تکتے رہنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ فضیلتیں ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تبارک و تعالی نے جو فضیلتیں اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہیں حرم شریف کی۔ ایک اور فرمان آپ کے سامنے رکھوں گا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من نظر الی الکعبۃ تحاطت عنہ الذنوب کما یتحاط الشجر من الورق، سرکار نے فرمایا کہ جو اللہ کے گھر کو دیکھتا ہے، فرمایا اس کے گناہ ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں جس طرح موسم خزاں میں درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ ابھی طواف نہیں کیا، مقام ابراہیم پہ نوافل نہیں پڑھے، سعی بین الصفا مروہ نہیں کیا، میدان عرفات میں نہیں گیا، مینا میں نہیں گیا، مزدلفہ میں نہیں گیا، صرف اللہ کے گھر کو دیکھا ہے، تو یہ فضیلتیں ہیں۔ اور اللہ کے مقدس گھر پر روزانہ 120 رحمتیں اترتی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت فرمائی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے سامنے کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے اے کعبہ میں تیری عظمت کو جانتا ہوں، تیری بزرگی کو جانتا ہوں، میں تیری رفعتوں کو، مقام اور مرتبے کو جانتا ہوں میں، لیکن یہ لوگ مجھے مجبور نہ کرتے تو میں کبھی بھی نہ چھوڑتا تجھے، لیکن ان لوگوں نے میرے راستے میں کانٹے بچھائے ہیں، اللہ کا حکم ہے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن میں بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی جو فضیلتیں ہیں، رفعتیں ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں، وہ اس کو ہم متعین نہیں کر سکتے۔ تو حاجی کی یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ وہ گناہوں سے پاک، صاف اور مصفح ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت گفتگو کی ہے جناب مفتی مشتاق نورانی رحمانی صاحب نے، اور دل یہ کرتا ہے کہ سنتے جائیں جو اللہ کے گھر کی جو شان ہے، جو اس کی عظمت ہے، جو اس کا مرتبہ ہے، جو مقام ہے، جو بیان کیا گیا ہے، اس کو سمجھنے کی بے حد ضرورت ہے۔ اور یہ کہ قربانی کا جو مفہوم ہے، کیونکہ یہ سلسلہ اس سے جڑا ہوا ہے، جیسا بھی عرض کیا کہ یہ تمام چیزیں ہیں جو فرائض میں شامل ہیں، جیسے حج کی ادائیگی کے دوران ہے، تو قربانی کا بھی ایک مرحلہ ہے۔ جو حج پہ نہیں جاتے وہ یہاں پر رہتے ہوئے، اپنی اپنی جگہوں پر رہتے ہوئے قربانی کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ اب اس کی روایات تو ہم یقیناً کہیں نہ کہیں جانتے ہوں گے، لیکن اس کا مفہوم آج تک شاید سمجھ نہیں سکے۔ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بہت سارے پیغامات ہیں جس کے اوپر ابھی گفتگو کی جائے گی، اور اس سے جڑے جو اس میں معاملات ہیں جو سمجھ لینے کی ضرورت ہے اس پہ بھی گفتگو کریں گے۔ مختصر وقت میں گزارش کروں گا عمران علی نقشبندی صاحب سے کہ وہ ایک کلام پیش کریں، اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ جو ہے مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ جی بسم اللہ عمران بھائی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں، ہر ایک بھر رہا ہے وہاں دامن مراد، ہر ایک بھر رہا ہے وہاں دامن مراد، مخلوق آ رہی ہے محمد کے شہر میں، مخلوق آ رہی ہے
محمد کے شہر میں آتے ہیں بخشوانے گناہوں کو گناہگار، آتے ہیں بخشوانے گناہوں کو گناہگار۔ قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں، قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں۔ ایسا لگا کہ سامنے خود آ گئے حضور، ایسا لگا کہ سامنے خود آ گئے حضور۔ ایک نعت جب پڑھی ہے محمد کے شہر میں، ایک نعت جب پڑھی ہے محمد کے شہر میں، اور دولت سکون کی ہر جگہ میں ڈھونڈتا رہا، دولت سکون کی ہر جگہ میں ڈھونڈتا رہا، آخر یہ مل گئی ہے محمد کے شہر میں، آخر یہ مل گئی ہے محمد کے شہر میں، شہر میں آخر یہ مل گئی ہے محمد کے شہر میں۔ ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں۔ سبحان اللہ، کیا کہنے کیا کہنے، بہت خوب۔ جناب عمران علی نقشبندی صاحب یہ خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے کہ رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں۔ اور جناب یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھتے ہیں، ایک مختصر سی بریک یہاں پر لے لیتے ہیں، اور بریک کے بعد اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے، تو ایک بریک لینا ضروری ہے۔ بریک سے واپس آ رہے ہیں، آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے سلسلہ جاری تھا، اور وقت ہمارے پاس کیونکہ محدود ہے، بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو زیر بحث لانے ضروری ہیں۔ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے معزز مہمان جناب مفتی مشتاق نورانی رحمانی صاحب تشریف فرما ہیں، اور بڑی اچھی گفتگو اس سے پہلے کر رہے تھے، میں اس کے دوران مخیل ہوا۔ حضور یہ فرمائیے کہ جو قربانی کا معاملہ اور مسئلہ لفظ اس کے ساتھ جوڑنا پڑ رہا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی، جو کہ بالکل مناسب نہیں ہے، لیکن یہ جو ہمارے معاملات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے تھوڑا اب یہ سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس کا مفہوم آخر ہے کیا، یہ تقاضا کیا کر رہا ہے، کیونکہ یہ جو نمود و نمائش کا سلسلہ ہو چکا ہے، جو یہ مقابلے کا سلسلہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے، میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر رہنمائی فرمائیے کہ ہمیں اپنے سمت کو کیسے درست کرنا ہوگا، فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند افعال کا ذکر فرمایا ہے کہ اے میرے محبوب اپنے غلاموں میں اعلان فرما دیجیے، ان صلاتی بے شک میری نمازیں، و نسکی اور میری قربانیاں، و محیای اور میرا زندہ رہنا، و مماتی اور میرا دنیا سے رخصت ہو جانا، للہ رب العالمین
یہ سارے کام فقط اللہ کے لیے ہیں۔ بے شک قربانی کا جو مقصد ہے وہ قرب الہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، فرمایا ہرگز تمہارا گوشت اللہ کے دربار میں نہیں پہنچتا، نہ ہی جانور کا خون اللہ کے دربار میں پہنچتا ہے، تو کیا پہنچتا ہے؟ وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، جی تمہارے دل کا جو تقوی ہے جی وہ اللہ کے دربار میں پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھتی ہے کس نے کتنے خلوص سے قربانی کی ہے۔ جی جیسا کہ آپ نے فرمایا آج تفاخر کیا جاتا ہے، فخر کیا جاتا ہے، میں 10 لاکھ کا بیل لایا ہوں، جی میں 20 لاکھ کا لایا ہوں، میں 5 لاکھ، یہاں تک کہ ہم نے دیکھا اور سنا کہ جو غریب ہے وہ پیسے ادھار لے کر صرف دکھانے کے لیے معاشرے کو وہ جانور خرید کر کے لا رہا ہے۔ قربانی کا مقصد یہ نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اگر کسی آدمی نے صرف اتنی نیت کی کہ مجھے گوشت حاصل ہو جائے گا، اس کو گوشت تو مل جائے گا لیکن قربانی کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ جبکہ سیاستہ اٹھائیں، حدیث کی معتبر بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داود شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ شریف، یہ مستند احادیث مبارکہ کی کتابیں ہیں۔ ان 6 کتابوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یوم النحر کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں سب سے محبوب ترین عمل کیا ہے کہ خون بہایا جائے، اس کا فقط قرب حاصل کرنے کے لیے۔ اور قربانی کرنے میں ہم بہت ساری غلطیاں کر جاتے ہیں۔ میں جس طرف آپ کو توجہ دلاؤں گا اور سامعین کو توجہ دلاؤں گا، یہ آپ کے توسل سے اس پر عمل کریں۔ ہم نے دیکھا ہے قصاب کے معاملے میں ہم بہت بڑی غلطیاں کرتے ہیں۔ قصاب کے بارے میں ہم معلوم نہیں کرتے آیا مسلمان ہے، آیا یہودی ہے، آیا نصرانی ہے، آیا قادیانی ہے، بد مذہب ہے، یعنی اللہ کی شان میں گستاخیاں تو نہیں کرتا، رسول اللہ کی شان میں تو نہیں گستاخیاں کرتا، اہل بیت کو تو برا بلا نہیں کہتا، صحابہ اکرام کے بارے میں شت و ستم تو نہیں کرتا، یہ ہم معلوم نہیں کرتے۔ اور جو ذبح کا معاملہ ہے اس وقت ہم تماشا دیکھتے رہتے ہیں، ویڈیو بناتے رہتے ہیں، اور قصاب اس پہ چھری پھیر دیتا ہے، یہاں تک کہ بآواز بلند تکبیر بھی نہیں پڑتا۔ سب سے بنیادی مسئلہ جو بحر شریعت میں اور فقہ کی دوسری کتابوں میں ہے، اگر بوقت ذبح اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا تو یاد رکھیں جانور مردار کہلائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے یہ۔ اسی طرح اچھا یاسر بھی ہم نے جانور کو ذبح کر دیا، بہت بڑی غلطی ہم کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ چھری پہ خون لگا ہوا ہے، ہاتھوں پہ خون لگا ہوا ہے، ہم اس کو پورے ٹب میں ڈال دیتے ہیں، چھری بھی ٹب سے دھو رہے ہیں، ہاتھ بھی، جبکہ یہ جو خون ہے اس کو کہتے ہیں دم مسفوح، یہ حرام خون ہے، اس میں جراثیم ہے۔ اب جب پانی کے اندر چھری ڈال دی، ہاتھ وہیں سے دھو لیے، سارا پانی ناپاک ہو گیا۔ پھر ہم نے خود مشاہدہ کیا، ہم نے دیکھا وہی پانی نکال کر گوشت کے اوپر ڈال رہے ہوتے ہیں۔ اب پانی ناپاک تھا، جب گوشت کے اوپر ڈالا گیا گوشت بھی ناپاک ہو گیا۔ یہ بہت بڑے اہم اور دقیق مسائل ہیں جس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ اسی طرح اب قربانی ہو گئی، گوشت تیار ہو گیا، اب ہم کیا کرتے ہیں؟ معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں وہ غربا کو یاد نہیں رکھتے ہیں۔ سنن ابو داود کی حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب الاضاحی کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلو وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا، گوشت خود بھی کھاؤ اور لوگوں کو بھی کھلاؤ اور ذخیرہ اندوزی بھی کرو۔ کیا مقصد ہے؟ 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ صاحب قربان خود رکھے، ایک غربا میں تقسیم کرے، ایک رشتہ داروں میں تقسیم کریں۔ جتنے لوگوں تک زیادہ گوشت پہنچے گا اتنا ہی صاحب قربان کو زیادہ ثواب ملے گا۔ اور یہ کہیں بھی نہیں لکھا کہ آپ 10 دن 20 دن پہلے جانور لے آئیں، اس کو گلیوں میں بھگاتے رہیں اور اس کی ویڈیوز بناتے رہیں اور لوگوں کو دکھاتے رہیں، فخر کرتے رہیں، اس کو کہتے ہیں تکبر۔ اور یاد رکھیں شیطان سب سے بڑا عالم تھا، سب سے بڑا عبادت گزار تھا۔ جب اس نے قرآن پاک میں ہے، اس نے کہا انا خیر من،
میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں تو اسی وجہ سے مار کھا گیا، تو لہٰذا یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اور قربانی کے ایام مخصوص ہیں، جیسا کہ حج کے ایام مخصوص تھے، 8 ذوالحجہ سے لے کر 13 ذوالحجہ تک 5 ایام ہیں، اسی طرح قربانی کے 3 دن خاص ہیں، 10 ذوالحجہ، 11 ذوالحجہ اور 12 ذوالحجہ۔ 12 ذوالحجہ مغرب کی اذان ہو گئی، قربانی کا وقت ختم ہو گیا، اس کے بعد اگر کوئی جانور ذبح کرتا ہے تو وہ گوشت مل جائے گا لیکن قربانی نہیں کہلائے گی، فضیلت ختم ہو جائے گی، فضیلت اس کی قطعی طور پر ختم ہو جائے گی۔ تو ان 3 دنوں کے اندر ہم نے قربانی کرنی ہے، اور یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ جانور جو ہم خرید کر رہے ہیں وہ تمام عیوب فاحشہ سے پاک ہونا چاہیے، کسی قسم کا اس کے اندر عیب نہ ہو، ٹھیک ہے، لولا لنگڑا نہ ہو، ٹھیک ہے، بالکل کمزور نہ ہو، اپاہج نہ ہو، آنکھوں کا نور زائل نہ ہوا ہو، ٹھیک ہے، اس کے کان صحیح ہوں، اس کو چلا کر دیکھیں، خوبصورتی کے اندر بہت خوبصورت ہو۔ یہاں اگر وقت ہو تو ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے غلاموں کو حکم دیا، چلو ہم منڈی میں جا کر جانور خرید کرتے ہیں۔ کیا وہ سما ہوگا، تمام صحابہ اکرام نبی کریم علیہ السلام کے جرمٹ میں منڈی میں تشریف لے گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا تم ایک اونٹ خرید کر لو، اپنے ساتھ 6 بندوں کو شامل کر لو، 7 حصے ہوتے ہیں۔ تمام صحابہ اکرام کو حکم دیا آپ نے۔ جب تمام صحابہ جانور خرید کر چکے تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بھائی خیال کرنا کوئی عیب نہ ہو جانور میں، خوبصورت جانور خرید کرو۔ مولا علی فرماتے ہیں جب ہم سب خرید کر چکے اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جانور خرید کیے، حدیث میں آتے ہیں 2 دمبے خرید کیے۔ مولا علی فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں ایک جانور خرید کرنے کا حکم دیا ہے، آپ نے 2 جانور خرید کیے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں بس اتنا کہنے کی دیر تھی، وہ جو رحمت الہی کا دریا تھا آنکھوں میں وہ بہہ پڑا، سرکار اشک بار ہو گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی میرا کوئی غلام ایسا بھی ہوگا کسی کونے میں کسی جھونپڑی میں جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا ہوگا، فرمایا میں اپنے اس غلام کے لیے ایڈوانس قربانی کر کے جا رہا ہوں تاکہ وہ قربانی کی فضیلت سے محروم نہ رہے۔ تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں محروم نہیں رکھا، ہمارے لیے بھی قربانی کی، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب جانور خرید کریں تو ایک حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا بھی رکھیں، برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالکل اس کے مفہوم کو اور اس کے معنی کو اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کی حساسیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انتہائی باریک معاملہ اور مسئلہ دوران گفتگو جس کی نشاندہی کی گئی کہ قربانی کا جو مرحلہ ہے، اب میں نے جیسے کچھ دیر پہلے عرض کیا وقت کی کمی کیونکہ آڑے آ رہی ہے کہ ایک بڑا حساس معاملہ ہے قربانی کا، جو طریقہ ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ محض آپ کی ذمہ داری یہاں پر پوری نہیں ہو جاتی کہ آپ نے قربانی کا جانور خرید کر اپنے گھر میں کھوٹے سے باندھ دیا، یہ ایک مرحلہ ہے، اس کے بعد کے جو مراحل ہیں اس کو بھی سمجھ لینا بے حد ضروری ہے، کیونکہ ایک بہت باریک سی ایک لکیر ہے جو اگر کراس ہو جائے تو معاملہ سارا ہاتھ سے نکل جائے گا۔ میں اس سے زیادہ اور کیا کہوں، گزارش کروں گا کچھ سیگمنٹ اپنے اختتام کی جانب ہے، جو معزز مہمان عمران علی نقشبندی صاحب تشریف فرما ہیں، ان سے گزارش یہ کروں گا کہ کوئی کلام پیش کریں، اور اس کے ساتھ ہی پھر ہم بریک کی طرف جائیں گے، اور بریک کے بعد جو ہے دوسرا مرحلہ جو ہے پروگرام کا اس کا آغاز کریں گے۔ جی بسم اللہ کیجیے عمران بھائی۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کیا کہنے ہیں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں
تجھے اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے جاں میں جانے تمنا کہوں تجھے اے جانے جاں جانے جہاں اے جانے جاں میں جانے تمنا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے تیرے تو وصف بے تناہی سے ہے بری تیرے تو وصف بے تناہی سے ہے بری اے جانے جاں میں جانے تمنا کہوں تجھے اے جانے جاں میں جانے تمنا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے